السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المفاخرۃ والعصبیہ۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 417 ہے اور اس کا یہ باب ہے، باب المفاخرۃ والعصبیہ۔ مفاخرت یعنی ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرنا، اپنی بڑائی اور برتری کا اظہار کرنا، اور عصبیت یہ عصبہ سے ہے، یعنی اپنے عصبہ، اپنے قریبی لوگوں کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا اور ان سے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ عصبہ سے مراد وہ قریبی لوگ ہیں جو باپ کی جہت سے ہوتے ہیں، یعنی باپ کی جہت سے جو عزیز اور اقارب ہیں، مثلا چچا ہیں، بھائی ہیں یا خود اپنے بیٹے ہیں، تو یہ عصبہ ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کی خاطر لوگوں سے مقابلہ کرنا، ان کی جانب سے دفاع کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ عصبیت ہے۔ فخر کرنا اگر موقع اور کسی مصلحت کی وجہ سے ہو تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر کرنا ہے، اور قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی جب موقع آئے اور اس کا ذکر کرنا مناسب ہو تو پھر رب تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا ذکر کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ اپنے مقابل پر برتری کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، یوں ہی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو بڑا سمجھیں، تو مفاخرت درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے عزیز اور قریبی جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ستائے گئے ہیں، تو اب ان کی ہمدردی میں ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خود ظالم ہیں تو ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ عزت والا ہے؟ قال اکرمہم عند اللہ اتقاہم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم، زیادہ عزت والا وہ ہے جو لوگوں میں بڑا متقی ہے، جو لوگوں میں زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ سے اس کے بارے میں دریافت نہیں کر رہے ہیں۔ قال فَأَكْرَمُ النَّاسِ یوسف نبی اللہ۔ تو فرمایا کہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی کے پوتے ہیں اور اللہ کے خلیل کے پڑپوتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نسب کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے عزت والے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں اور ان کے پردادا بھی نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ سے اس کے بارے میں دریافت نہیں کر رہے ہیں۔ قال فعن معادن العرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم لوگ عرب کے قبائل کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟
معادن، یہ معادن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کان۔ یہاں معادن سے مراد قبائل ہیں۔ جس طرح سے خاص قسم کی کان سے خاص طرح کی دھات نکلتی ہے، اسی طرح سے قبیلے سے اس کے افراد نکلتے ہیں۔ تو یہاں معادن سے مراد قبائل ہیں۔ فان معادن العرب، تو عرب کے قبائل کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ فان معادن العرب تسألونی، تو آپ لوگ مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قالوا نعم، صحابہ نے عرض کیا ہاں، ہم جو پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کون زیادہ بہتر ہے، تو ہماری مراد یہ ہے کہ عرب کے قبائل میں لوگوں میں کون زیادہ عزت والا ہے، زیادہ مکرم ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فخیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تو تم میں جو بہتر ہیں دور جاہلیت میں، وہ تم میں بہتر ہیں اسلام میں بھی۔ اذا فقہوا، جب کہ وہ شریعت کے آداب سیکھ لیں، جب وہ شریعت کی سمجھ حاصل کر لیں۔ یعنی اسلام لانے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے، کسی کی عزت پامال نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس طرح سے جو دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہیں، اچھے ہیں، عمدہ ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہیں اسلام کے آداب، شریعت کے طریقے سیکھ لینا ہے۔ ظاہر ہے جب تک شریعت کے طریقے نہیں سیکھیں گے، اس کے آداب نہیں سیکھیں گے، تو وہ اسلام پر اچھی طرح سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے۔ آپ غور کریں تو یہ اس حدیث کا مضمون وہی ہے جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے عزت والے یوسف ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کریم ہیں، عزت والے ہیں، ابن الکریم ہیں، عزت والے کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی عزت والے کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی عزت والے کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام ہیں جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، وہ عزت والے ہیں، اور حضرت یعقوب یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں جو عزت والے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن البراء ابن عازب قال، اور براء ابن عازب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال فی یوم حنین کان ابو سفیان بن الحارث آخذا بعنان بغلتہ، یعنی بغلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو براء ابن عازب نے حنین کے روز، براء ابن عازب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حنین کے روز ابو سفیان ابن حارث ان کے گوشت دراز کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ یہاں ضمیر سے ان کی مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوشت دراز کی لگام، یعنی بعنان بغلتہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ براء ابن عازب نے فرمایا کہ حنین کے روز ابو سفیان ابن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوشت دراز کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ فلما غشیہ المشرکون، تو جب مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیر لیا، نزلہ،
تو حضور سواری سے نیچے اتر پڑے، فجعل یقول، اور کہنے لگے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی میں یقیناً سچا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ قال فما رؤي من الناس يومئذ اشد منه، تو اس دن یعنی حنین کے روز لوگوں میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ بہادر نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ حنین کا واقعہ یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اس میں سارے قبائل ایک ساتھ جمع تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر کے ان پر حملہ کیا، اور جب انہوں نے گھیر لیا تو آپ سواری سے نیچے اتر آئے اور اس طرح کا اعلان کیا، پھر ان پر حملہ آور ہوئے اور انہیں پچھاڑ دیا۔ تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور زیادہ قوی لوگوں میں کوئی نہیں دیکھا گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، انا النبی لا کذب اور انا ابن عبد المطلب، یہ ان کے سامنے بطور فخر بھی ہو سکتا ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جو بہادری میں، شجاعت میں، شہ سواری میں مشہور و معروف ہیں، اور میں سچا نبی ہوں، اور نبی کبھی دنیا کے لیے کسی سے نہیں لڑتا ہے۔ اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے سامنے تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں یہ عبد المطلب کی اولاد سے ہوں گے، تو ان کے سامنے آپ نے دونوں باتیں رکھ دی کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا خیر البریہ، حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال یا خیر البریہ، تو انہوں نے عرض کیا اے مخلوق میں سب سے بہتر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابراہیم ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ابراہیم ہے جو اللہ کے خلیل ہیں۔ اب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ اشرف الخلق ہیں، تو پھر حضور نے یہ کیسے فرمایا کہ وہ ابراہیم ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو سرکار کے آبا میں ہیں، ان کے احترام میں اور اپنے لیے تواضع کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ خیر البریہ وہ ابراہیم ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ کو اللہ کی جانب سے اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن عمر قال، اور حضرت عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری تعریف میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرو، میری مدح سرائی میں اس طرح سے غلو نہ کرو جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح و ثنا میں مبالغہ کیا، غلو کیا۔ اطرا سے ہے تطرونی، یہ اصل میں تھا تطریونی، تو یا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا تو ہو گیا لا تطرونی، یعنی اے لوگو تم لوگ میری تعریف میں، میری ثنا میں مبالغہ اور غلو نہ کرو جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ اور غلو کیا اور ان کے لیے وہ چیزیں ثابت کی جو حقیقت میں ثابت نہیں تھیں، کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا یا ثالث ثلاثہ کہا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ،
یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، تو تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر کے یاد کرو، پکارو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن عیاض بن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور عیاض ابن حمار مجاشعی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، کہ اللہ تعالی نے میری جانب وحی فرمائی کہ تم تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو۔ حتی لا یفقر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، یعنی یہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس کے مخاطب تمام یعنی ان کی پوری امت ہے۔ فرمایا ان تواضعوا، میری جانب یہ وحی کی گئی کہ تم سب تواضع اختیار کرو، انکسار اختیار کرو۔ حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو یہاں یبغی کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا کہ فخر نہ کرے اور ظلم نہ کرے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فخر کا اظہار مذموم ہے جو کسی پر ظلم کے ساتھ ہو اور اس برتری کی وجہ سے کسی پر ظلم ہو رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی مصلحت ہے، کوئی موقع ہے، اس وقت فخر کا اظہار کرنا یہ معیوب اور مذموم نہیں ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ باب المفاخرہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّن جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَحْدِحُ الْخِرَاءَ بِأَنفِهِ۔ اس قوموں کو چاہیے کہ وہ باز آ جائیں یا ان قوموں کو باز آ جانا چاہیے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، یعنی ان قوموں کو باز آ جانا چاہیے جو اپنے آبا پر فخر کرتے ہیں، جو آبا و اجداد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ انما هم فحم من جہنم، وہ جہنم کے کوئلہ ہیں، یعنی وہ جل کر کے جہنم میں کوئلہ ہو چکے ہیں اور یہ اپنے انہی آبا و اجداد پر فخر کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے ان آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ او لیکونن احوان علی اللہ، یعنی اگر یہ باز نہیں آتے ہیں تو یا تو یہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کیڑے سے زیادہ حقیر و ذلیل ہوں گے جو کیڑا اپنی ناک سے غلاظت کو لڑکاتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سیاہ کیڑے ہوتے ہیں جو کھیت میں پائے جاتے ہیں، جب کوئی آدمی قضائے حاجت سے آتا ہے تو وہ اس کی غلاظتوں کو اپنے منہ سے گولیاں بناتے ہیں اور اپنی ناک سے لڑکاتے ہوئے اسے اپنے سوراخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ کیڑا انتہائی گندا اور گھناؤنا معلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ قومیں ہو جائیں گی رب کریم کی بارگاہ میں جو اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ الخرا، یہ خا کے زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور خا کے ضمے کے ساتھ الخرا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت کو، جاہلیت کے غرور اور گھمنڈ کو دور فرما دیا ہے۔ یہ نخوت نون کے کسرے کے ساتھ عربی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو نون کے فتحے کے ساتھ نخوت بولا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غرور اور گھمنڈ۔
تو عبیہ کا معنی وہی نخوت ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور اور گھمنڈ کو دور فرما دیا ہے، اور فخر بالآبا یعنی آبا و اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ انما ہوا مؤمن تقی او فاجر شقی، وہ پرہیزگار مومن ہے یا بدبخت بدکار ہے، یعنی لوگ جو بھی ہیں یہ تو یا تو مومن ہے پرہیزگار ہیں یا تو بدکار بدبخت ہیں۔ الناس کلہم بنو آدم، سارے لوگ یہ آدم کی اولاد ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو اب پھر کسی کو کسی دوسرے پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ سب انہی کی اولاد ہیں اور وہ خود مٹی سے ہیں، اور مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے، وہ انکسار اختیار کرے اور پستی اختیار کرے، نیچے رہے۔ تو تمام لوگ یہ آدم کی اولاد ہیں اور آدم یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ اس بات کی یعنی یہ آدم کی اولاد ہونا اس امر کا متقاضی ہے کہ آدمی غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ غرور اور گھمنڈ یہ شیطان کے اوصاف سے ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، اسے امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا۔ وعن مطرف بن عبداللہ بن الشخیر قال، تو مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو عامر کے وفد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ فقلنا انتا سیدنا، تو ہم جب سرکار کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے کہا انتا سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ فقال السید اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع اور انکسار کے طور پر فرمایا کہ سید اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی حقیقت کے لحاظ سے یہ شان اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ کبھی مغلوب الغضب نہیں ہوتا ہے اور وہ سب سے بہتر ہے، تو سید یہ اللہ ہے۔ فقلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، تو ہم نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ فضل و شرف والے ہیں اور سب سے زیادہ عطا اور بخشش والے اور بلند مرتبے والے ہیں۔ فقال قولوا قولکم او بعض قولکم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا قولکم، تم لوگ اپنی بات کہو، یعنی جس کام سے آئے ہو وہ بات کرو، یا فرمایا بعض قولکم، یعنی تم اپنی بات میں سے کچھ شروع کرو، کچھ کہو، اور یہ کہ ہم افضل ہیں، ہم سب سے اعظم ہیں یا ہم سید ہیں، یہ سب چھوڑو۔ قولوا قولکم او بعض قولکم، تم لوگ اپنی بات کرو یا اپنی کچھ بات شروع کرو۔ ولا یستجرینکم الشیطان، اور شیطان تمہیں جری نہ بنا دے، تمہیں اپنا وکیل اور فرستادہ نہ بنا لے، یعنی تمہیں اس طرح کی باتیں کہنے پر وہ جری نہ کر دے، پھر اس کے بعد تم ایسی باتیں کہنے لگو جو شیطان کی خواہش ہے، جو شیطان چاہتا ہے، تو گویا اگر ایسا کہنے لگو گے پھر تم شیطان کے وکیل ہو جاؤ گے۔ ولا یستجرینکم الشیطان، اور شیطان تمہیں جری نہ بنا دے۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا۔ وعن الحسن عن سمرۃ قال، اور حسن بصری سے مروی ہے، وہ حضرت سمرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسب المال، حسب یعنی وہ چیز جس پر لوگ فخر کیا کرتے ہیں یا جس پر فخر کیا جاتا ہے، یا وہ کارنامے جو قابل فخر شمار ہوتے ہیں، وہ مال ہے لوگوں کے نزدیک، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہ یا اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، وہ قابل فخر نہیں ہے، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ قابل فخر ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے کارناموں میں شمار کی جاتی ہیں اور لوگ اس کے عیوب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو الحسب المال، حسب یہ مال ہے
ہے یعنی لوگوں کے نزدیک۔ والکرم التقوی، اور کرم عزت اور شرافت یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا خوف اور خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے، جو بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عزت کا معیار لوگوں کی نظر میں اور رب کریم کی نظر بارگاہ میں الگ الگ ہے۔ لوگوں کی نظر میں مال یہ عزت کا معیار ہے، اس کی وجہ سے لوگ ہر کام کو قابل فخر سمجھتے ہیں، اس آدمی کو قابل فخر جانتے ہیں، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری یہ عزت کا معیار ہے۔ وعن ابی ابن کعب قال، اور ابی ابن کعب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعزى بعزاء الجاہلیہ فعظوه بہن ابیہ ولا تکنوا یا ولا تکنوا۔ ابی ابن کعب نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جاہلیت کی نسبت اختیار کی تو اس کے باپ کے عیوب اس کے منہ میں ٹھونس دو۔ عضا معنی ہوتا دانت سے کاٹنا، اعضو کا معنی ہوا اسے دانت سے کٹا دو۔ حنن کا استعمال ہوتا ہے شرمگاہ کے معنی میں، تو اب لفظی معنی ہوگا کہ اس کے باپ کی شرمگاہ کو اس کے دانت سے کٹا دو۔ اسی لیے کہا کہ ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو جاہلیت کی نسبت اختیار کرے، آبا و اجداد پر فخر کرے، تو اس کے باپ کے عیوب کو اس کے منہ میں ٹھونس دو۔ ولا تکنو، اور کنایا نہ کرو، یعنی یہ چیزیں صراحت کے ساتھ ذکر کرو، ایسے آدمی کے لیے کنایا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جاہلیت کی نسبت اختیار کرنا، آبا و اجداد پر فخر کرنا، یہ شرع کی نظر میں بہت ناپسندیدہ اور بہت برا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وعن عبد الرحمن ابن ابی عقبہ عن ابی عقبہ، اور عبد الرحمن ابن ابو عقبہ سے مروی ہے، وہ ابو عقبہ سے روایت کرتے ہیں وَكَانَ مَوْلًا مِّنْ أَهْلِ فَارِسَ، وہ اہل فارس کے آزاد کردہ تھے، یعنی وہ فارس کے رہنے والے تھے اور آزاد کیے گئے تھے۔ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا، حاضر ہوا۔ فضربت رجلا من المشرکین، تو میں نے مشرکوں میں سے ایک شخص کو مارا۔ فقلت خذها منی، تو میں نے کہا یہ لو میری طرف سے، یعنی یہ وار یہ ضرب برداشت کرو میری طرف سے۔ وانا الغلام الفارسی، اور میں فارسی غلام ہوں۔ فالتفت الیہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جانب متوجہ ہوئے۔ فقالا، تو ارشاد فرمایا حلا قلت خذها منی وانا الغلام الانصاری، کیوں نہیں تم نے کہا یہ ضرب لو میری جانب سے اور میں انصاری غلام ہوں، یعنی فخر کے طور پر تم اپنی نسبت انصار کی طرف کرتے اور یہ کہتے وانا الغلام الانصاری، تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ اس لیے فرمایا کیوں نہیں تو نے کہا خذها منی، لو یہ وار میری طرف سے، وانا الغلام الانصاری، اور میں انصاری غلام ہوں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نصر قومه علی غیر الحق فهو كالبعیر الذی ردا، جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی ناحق، یعنی اس کی قوم حق کے علاوہ پر تھی، باطل پر تھی، اور اس کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی مدد کی، تو وہ مدد کرنے والا شخص اس اونٹ کی طرح سے ہے جو کنویں میں گر گیا۔ الذی ردا،
جو کنویں میں گر گیا فہو ینزع بذنبہ تو اسے اس کے دم کے ذریعہ نکالا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے کنویں سے اونٹ کو اس کے دم پکڑ کر نکالا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے وہ اپنی قوم کی ناحق مدد کرنے والا گناہوں میں اس طرح پھنس جاتا ہے، اس کی دلدل میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس نے ناحق حق کے علاوہ اپنی قوم کی مدد کی تو وہ شخص اس اونٹ کی طرح سے ہے جو کنویں میں گر پڑا، فہو ینزع بذنبہ تو اسے اس کی دم کے ذریعہ کھینچا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اونٹ کو اس کی دم کے ذریعہ نکال کر باہر نہیں کیا جا سکتا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن واثلة بن الاسقا قال، اور واثلہ ابن اسقا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ مل عصبیت، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے؟ قال ان تعین قومک علی الظلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ظلم پر تمہارا اپنی قوم کی مدد کرنا یہ عصبیت ہے، یعنی جو رشتہ ہے، جو لگاؤ ہے، جو تعلق ہے، وہ چیز تمہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تم ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ تو اگر وہ مظلوم ہے اس وقت تم ان کی مدد کرو تو اسی کا نام عصبیت ہے۔ قال ان تعین قومک علی الظلم، تو کہا کہ فرمایا کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرو، یہ عصبیت ہے۔ یعنی اس کا حاصل کیا ہوا کہ ظلم پر کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم اس قرابت کی بنیاد پر، وہ تمہاری قرابت دار ظالم ہے پھر بھی تم ان کا تعاون کر رہے ہو، ظلم پر اپنی قوم کی مدد کر رہے ہو، تو یہ عصبیت ہے۔ اور اگر وہ مظلوم ہوتے تب تم ان کی مدد کرتے، ان کا تعاون کرتے، تو اسے عصبیت نہیں کہا جاتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مل عصبیت، اے اللہ کے رسول عصبیت کیا چیز ہے؟ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، تمہارا ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ عصبیت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن سراقہ بن مالک ابن جعشم قال، اور سراقہ ابن مالک ابن جعشم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خیرکم المدافع عن عشیرته ما لم یاثم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اقارب سے، اپنے قبیلے سے دفاع کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، معلم یاثم، جبکہ وہ گناہ گار نہ ہو، جبکہ اس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ یعنی قبیلے کے کسی فرد نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اس پر کوئی زیادتی کر رہا ہو تو اس کی طرف سے دفاع کرنے والا یہ تم میں بہتر ہے۔ تو خیرکم المدافع عن عشیرتہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے قبیلے سے، اپنے اقارب سے دفاع کرتا ہے، معلم یاثم، جبکہ اس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن جبیر بن مطعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور جبیر ابن مطعم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا منا من دعا الی عصبیت، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے عصبیت کی دعوت دی، عصبیت کی طرف بلایا، ولیس منا من قاتل عصبیتا، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، ولیس منا من مات علی عصبیت، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر مر گیا، عصبیت کی بنیاد پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ عصبیت یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ عصبیت کب ہوگی؟ جب آپ ظلم پر اپنے قریبی لوگوں کا تعاون کریں، اپنے عزیزوں کا تعاون کریں، لیکن اگر وہ مظلوم ہیں تب آپ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں اور ان سے مصائب کو دور کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں میں بہتر کہلائیں گے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا حبک الشیء یعمی و یوسم،
تمہارا ایک چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. یعنی جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، کسی چیز سے لگاؤ رکھتے ہو، تو اس کی محبت اور اس سے لگاؤ تمہیں حق بات دیکھنے نہیں دیتا اور حق بات سننے نہیں دیتا. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آدمی کسی سے تعلق رکھے تب بھی حق بات کو دیکھنا اور حق بات کو سننا نہ چھوڑے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا. الفصل الثالث عن عبادة بن كثير الشامی من اہل فلسطین عن امرأة منهم. یہ باب المفاخرہ کی تیسری فصل ہے اور عبادہ ابن کثیر شامی سے مروی ہے جو اہل فلسطین سے ہیں. وہ اہل فلسطین کی ایک خاتون سے روایت کرتے ہیں جنہیں فصیلہ کہا جاتا ہے. گویا عبادہ ابن کثیر شامی جو اہل فلسطین سے ہیں وہ فلسطین کی ایک خاتون، ایک فصیلہ نامی خاتون سے روایت کرتے ہیں. انہا قالت کہ فصیلہ نے کہا کہ اس نے کہا کہ سمعت ابی یقول کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو پوچھا، یا رسول اللہ امن العصبیت ان یحب الرجل قومہ، یا رسول اللہ کیا یہ عصبیت سے ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے؟ یعنی مرد کا اپنی قوم سے محبت کرنا یہ عصبیت سے ہے؟ قال لا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں. ولكن من العصبیت ان ينصر الرجل قومه على الظلم، لیکن عصبیت یہ ہے کہ مرد اپنی قوم کی مدد کرے ظلم پر. یعنی اس کی قوم ظالم ہو، جب بھی وہ اپنی قوم کی مدد کرے تو ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا یہ عصبیت سے ہے. رواہ احمد و ابن ماجہ، اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وان عقبہ بن عامر قال، اور عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصابکم هذه لیست بمصبۃ علی احد. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ نسب تم میں سے کسی کے لیے گالی اور آر کا سبب نہیں ہے. لیست بمصبۃ علی احد، کسی پر گالی اور آر کا سبب نہیں ہے. کلکم بنو آدم تف الساع بالساع، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک سا کے دوسرے سا کے برابر ہونے کی طرح سے، لم تملؤ ہو جسے تم نے بھرا نہ ہو. یعنی ایک سا دوسرے سا کے بالکل برابر ہوتا ہے، ہاں یہ کہ تم اس میں کچھ زائد رکھ دو تو وہ الگ ہوگا. تو اسی طرح سے تم میں سب آدم کی اولاد ہو، سب ایک دوسرے کے برابر ہو. لیس علی احد علی احد فضل الا بدین و تقوی، تو کسی کے لیے کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر دین اور تقوی کی وجہ سے. جیسے الگ سے اس سا میں کچھ بھر دیا جائے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے پر اسے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جس کے اندر دینداری ہوگی اور تقوی ہوگا وہ دوسرے پر فضیلت رکھے گا. کفا بالرجل ان یکون بذیا فاحشا بخیلا، یعنی آدمی کے عار کے لیے، آدمی کی مذمت کے لیے، اس کے نقصان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بے حیا ہو، فحش گو ہو، بخیل ہو. یعنی آدمی کا بے حیا، فحش گو اور بخیل ہونا ہی اس کے عار کے لیے کافی ہے. رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. تو یہ آپ کا باب المفاخرہ یہ ختم ہوا. اب اس کے بعد دوسرا باب ہے باب البر والصلۃ، یعنی بر اور صلہ کا باب. اس کا عام معنی تو ہوا نیکی اور صلہ رحمی کا باب، لیکن یہاں بر سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور صلہ سے مراد یہ ہے کہ جو دوسرے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ رشتے کو جوڑنا اور اسے باقی رہنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باب ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے بیان میں. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی،
ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری حسن صحبت کا زیادہ حقدار کون ہے، یعنی میں کس کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤں، کون زیادہ اس کا حقدار ہے۔ یہ صحابت اور صحابت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب معنی کیا ہوا کہ میرے احسان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ قال ثم من، سائل نے پھر پوچھا پھر کون زیادہ حقدار ہے؟ قال امک، حضور نے فرمایا تو تیری ماں۔ قال ثم من، پوچھا پھر کون؟ قال امک، کہا تیری ماں۔ قال ثم من، قال ابوک، اس نے پوچھا پھر کون؟ کہا تیرا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ فرمایا کہ سب سے زیادہ تیرے احسان کی حقدار تیری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ تیرے احسان کا حقدار تیرا باپ ہے۔ ماں کو 3 مرتبہ احسان کا زیادہ حقدار قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک تو حمل کے زمانے میں جو مشقتیں اسے برداشت ہوتی ہیں وہ ایک احسان کی اس کی وجہ سے وہ احسان کی حقدار ہے۔ وضع حمل کے وقت جو تکلیف اور مشقتیں وہ جھیلتی ہیں اس کی وجہ سے وہ احسان کی حقدار ہے، اور پھر جو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی ہے اس کی وجہ سے وہ احسان کی حقدار ہے۔ گویا حمل، وضع حمل اور رضاعت، ان تینوں میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس میں ہر ایک کی وجہ سے اسے احسان کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جب بچے کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے تو باپ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس لیے چوتھی مرتبہ میں فرمایا پھر باپ تمہارے احسان کا حقدار ہے۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا، یعنی اپنی ماں کی خدمت کو لازم کر لو، اپنی ماں کی خدمت کو لازم کر لو، پھر اپنی ماں کی خدمت کو لازم کر لو، ثم اباکا، پھر اپنے باپ کی خدمت کو اختیار کرو، ثم ادناکا، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی ہے، تمہارا زیادہ قریبی ہے وہ تمہارے احسان کا زیادہ حقدار ہے، تم اس کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم عنفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا۔ قیلا من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ہے وہ جس کی ناک خاک آلود ہونے کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے وقت پایا، دونوں میں سے ایک کو بوڑھا پایا یا دونوں کو بوڑھا پایا، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کی عزت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جسے یہ موقع ملا کہ اپنے والدین یا اپنی والدہ یا والد کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا، یا انہوں میں سے کسی ایک نے بڑھاپے کا زمانہ پایا اور اس نے خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اسی لیے بعض دیگر احادیث میں ہے کہ ہما نار کا ہما جنت کا، یعنی ماں باپ یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں اور تمہارے لیے جنت بھی ہیں، یعنی اگر تم نے انہیں ناراض کیا، ان کی خدمت نہیں کی تو یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہوں گے، اور اگر تم نے انہیں راضی رکھا، تم نے ان کی خدمت کی تو یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوں گے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وان اسماء بنت ابی بکر قالت، اور اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا قادمت علی امی وہی مشرکہ، میرے پاس میری والدہ آئیں، وہی مشرکہ فی عہد قریش، اور یہ مشرکہ تھی قریش کے عہد میں، یعنی اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ میرے پاس آئیں۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان امی قادمت علیہ، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، وہی راغبۃ، اور یہ اسلام سے راغب ہیں،
راغبہ کا صلہ جب فی آتا ہے تو معنی ہوتا ہے رغبت رکھنا، خواہش رکھنا، اور جب صلہ عن آتا ہے تو معنی ہوتا بیزار ہونا۔ یہاں ظاہر یہی ہے کہ راغبہ ان کے ساتھ ہے، وہی راغبۃ عن الاسلام، یعنی میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اسے پسند نہیں کرتی ہیں۔ افاصلھا، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں ان کی عزت کروں، ان کی تعظیم کروں؟ قال نعم صلیھا، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر اور ان کے حقوق کو بجا لا اور ان کی تعظیم و تکریم کا لحاظ کر۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عمرو بن العاص قال، حضرت عمرو بن عاص سے مروی انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان آل ابی فلاں لیسوا لی باولیاء، یقیناً آل ابو فلاں یہ میرے اولیاء نہیں ہیں، میرے قرابت دار نہیں ہیں، انما ولی اللہ و صالح المومنین، میرا ولی اللہ ہے اور صالح مومنین ہیں، یعنی یہی میرے قرابت دار ہیں، میں انہی سے محبت کرتا ہوں۔ رہے آل ابو فلاں تو ان کا حال کیا ہے، ولیکن لہم رحم، لیکن ان کے لیے قرابت ہے، ابو اللہا ببلالہا، میں اس قرابت کو قرابت کی تری سے تر رکھتا ہوں، یعنی قرابت کا جو تقاضا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں، اگرچہ قلب دلی طور پر مجھے ان سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے محبت تو اللہ سے ہے، مجھے محبت صالح مومنین سے ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آج کا آپ کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے، اب انشاءاللہ اس سے آگے کل آپ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔